الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا. آیت نمبر 7 سورۃ الرحمن، آیت نمبر 7. تائیاں پارہ 55 نمبر سورہ. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. جی. والسماء رفعها ووضع الميزان، آیت نمبر 7. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو رحمان ذات ہے، جس نے قرآن سکھایا ہے، انسانوں کو پیدا کیا ہے، قوت گویائی عطا کی ہے، اور جس کا سورج اور چاند اپنے مدار میں چل رہا ہے، جس کو چاند ستارے شجر و حجر سجدے کر رہے ہیں، اسی اللہ تعالیٰ نے والسماء آسمان کو رفعها بلند کیا ہے. بغیر ستونوں کے آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے
ہمارے اوپر بلند فرمایا ہے، بڑے بڑے دنیا میں زلزلے آئے، بڑے بڑے طوفان، بڑی بڑی بلڈنگیں گری، چھتیں گری، اور بڑی بڑی کوٹھیاں جو ہیں وہ زمین بوس ہو گئی، لیکن دنیا کی کسی خبر نے آج تلک یہ بات نہیں بیان کی کہیں سے آسمان گر گیا ہو۔ آسمان اللہ کے حکم سے کھڑا ہے، اللہ کا پابند ہے حکم کا، اور ایک وقت آئے گا اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتثرت، جب یہ آسمان بھی پھٹ جائے گا، سورج چاند ستاروں کو لپیٹ لیا جائے گا۔ اللہ ہمارے اوپر وہ وقت خیر کا لائے، اور ہمیں محسوس نہیں ہے نا، یہ ہماری ایک فطرتی صورتحال ہے۔ وقت سے پہلے ہمیں کسی بھی حالات کے حوالے سے اگر بتایا جائے تو ہم اس کو کبھی بھی سیریس نہیں لیتے۔ جب وقت کی مشکلات ہمارے اوپر آن پڑتی ہیں تو پھر کہتے ہیں کاش کہ ہم نے کچھ کیا ہوتا۔ قرآن مجید کے اندر بھی یہ باتیں موجود ہیں، کاش کہ میں یہ کر کے آتا، کاش کہ اب مجھے مہلت مل جائے، میں اب کچھ کر کے آؤں، لیکن تب کی مہلت ملے گی نہیں۔ اور یہ زندگی ایک بار کی یہ مہلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور کیسی دی ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا ہے تاکہ پتہ چلے تم میں سے کون اچھی زندگی لے کے آتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہماری قیامت کی اپنے ساتھ ملاقات اللہ خیر پہ فرمائے، اور قیامت کے جتنے حوادثات ہیں اللہ ان حالات کے اندر اپنی خاص رحمت کے اندر ہمیں رکھے۔ اور فرمایا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اس اللہ تعالیٰ نے میزان کو رکھا ہے۔ کس کو رکھا ہے؟ میزان کو۔ اور ایک میزان کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو برابر برابر رکھا جائے، تولا جائے۔ اللہ نے اپنے سارے نظاموں کے اندر مساوات رکھی ہے، اعتدال رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی خیر کے فیصلے فرمائے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بڑی خاص، جو جس کا حق ہے اس کو اس کے پورے وزن کے مطابق دیا جائے گا۔ یہ اللہ کے بھی قانون ہے، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سکھائی ہے کہ تم جو جس کا جتنا حق ہے اس کا پورا پورا تول کیا جائے، اس کا پورا وزن کیا جائے۔ ترازو دیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ ترازو کیوں اللہ تعالیٰ نے رکھایا ہے؟ اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم میزان کے اندر سرکشی نہ کرو، بغاوت نہ کرو، کسی کا زیادہ تولنا، کسی کا کم ماپنا یا تولنا، یہ کمی پیشی نہ کر سکو۔ اس کا مطلب ہے جو اللہ تعالیٰ ماپ تول میں کمی پیشی کو برداشت نہیں کرتا، وہ دیگر حقوق میں اور دیگر معاملات میں کمی پیشیوں کو کیسے برداشت کرے گا؟ لہٰذا یہ بڑی اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ترازو رکھا ہے، ترازو کو اتارا ہے، اور اس کا یہ پیغام ہے کہ اللہ تطغوا فی المیزان، اس ترازو کے اندر کوئی کمی پیشی نہ کی جائے، اس کے اندر جو ہے وہ زیادتی نہ کی جائے، بلکہ پورا پورا وزن کیا جائے، وزن کی زندگی گزاری جائے، اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے۔ یہ 2 دفعہ ہو گیا، تیسری بار اللہ تعالیٰ پھر حکم دیتے ہیں وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور ترازو کو قائم کرو انصاف کے ساتھ۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ زبان کا بھی ترازو ہوتا ہے، فیصلوں کے اندر چیزوں کا وزن ہوتا ہے، ماپ تول کے اندر، زندگی کے سارے فیصلوں کے اندر، اور یہ ماپ تول کے اندر ہمیں انصاف کے ساتھ چلنا ہوگا، اور یہی اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے۔ اور چوتھی مرتبہ اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ، میزان کے اندر کمی نہ کرنا۔ اور یہ قرب قیامت کے علامات میں سے بھی یہ بات رکھی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میری امت کے اندر 2 قسم کے گناہ پائے جائیں گے، اللہ 2 قسم کے عذابوں کو ان کے اوپر مسلط فرمائے گا۔ جب ماپ تول کے اندر، ترازو کے اندر کمی پیشی آ جائے گی،
اللہ جابر ظالم قسم کے حکمرانوں کے ان کے اوپر مسلط فرما دے گا۔ آج چھوٹی سی ہٹی بھی ہے نا، تو وہ چھوٹی سی ہٹی والا بھی، دکان والا بھی، وہ اس نے پہلے سے مینٹین کی ہوئی اپنے ترازو کو، یہاں پر میں رکھ کے تولنا ہے اس کو، اس نے کمی پیشی چھپا لی اپنی، اور اس کے جو گاہک ہیں ان کو پتہ نہیں، کہتے دیکھو کنڈا پورا وزن دینا پہ، لیکن اس نے اس کے نیچے ہر کوئی نہ کوئی اس نے جگاڑ جو ہے وہ لگایا ہوا ہوتا ہے، حالانکہ وہ کمی پیشی کلووں میں نہیں کر سکتا ہوتا، ہر چھوٹا سا ترازو میں کیا ہوتا ہے چند گراموں میں کر رہا ہے، لیکن یہ تھوڑی سی یہ کمی پیشی کرنا اس کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے یہ کمی پیشی کرنے والوں کے لیے۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب وہ دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں، جب لینے کی باری آتی ہے تو پھر ترازو کو زیادہ تولا جاتا ہے۔ انج دیکھ لو اج کل ساڈے کول آڑتیاں دے بھی یہ صورتحال ہے، منجی لین دے، گندم لین دے، فصلہ لین دے کنڈے ہور نے تے وزن کر کے دین والے کنڈے۔ اتنا حساس معاملہ ہے کہ رحمت والی صورت میں، سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے ترازو کے حوالے سے 4 مرتبہ اس بات کو ڈسکس کیا ہے، 4 مرتبہ۔ اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ نے میزان کو اتارا ہے، اس لیے اتارا ہے کہ اس کے اندر بغاوت نہ کی جائے، اور انصاف کے ساتھ ترازو لگاؤ، اور اس میزان کے اندر، ترازو کے اندر کوئی کمی پیشی نہ کی جائے۔ اللہ اکبر، اور انصاف کے ساتھ ترازو والا جو عمل ہے نا، انصاف کرنے والے جو لوگ ہیں اللہ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں جی؟ محبت کرتے ہیں۔ وہ انصاف ترازو کے اندر ہو، وہ انصاف زبان کے ترازو کے اندر ہو یا تول کے ترازو کے اندر ہو، جن لوگوں کے فیصلوں میں اور وزن اور ترازو کے اندر انصاف ہے نا، اللہ انہیں اپنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ میرے محبوب ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کوئی کم درجے کی بات ہے، بہت اہم معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رحمت کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ انصاف قول کا اور انصاف تول کا، دونوں طرح۔ اور میں حدیث بیان کر رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، 2 قسم کے جب گناہ پہ جائیں گے 2 ہی عذاب آئیں گے، ایک جب امت کے اندر ماپ تول میں کمی پیشی ہوگی، جابر ظالم قسم کے حکمران مسلط ہوں گے، اور دوسرا وہ جرم کہ جب امت کے اندر زکوٰۃ نہ دینے کا معاملہ آ جائے گا، زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اللہ ان کے اوپر قحط کو مسلط فرما دیں گے۔ کس کو مسلط فرمائیں گے؟ قحط کو۔ اور قحط کی بنیادی طور پر دیکھی جائے تو 2 قسمیں ہیں، جب فصلوں کو بیجنا ہے تو پانی کا میسر ہی نہ آنا، فصل بیجی نہ جا سکے، یا پھر یہ بھی ہے فصلیں بالکل تیار ہیں، کسی آگ بگولا یا کسی ایسی آفت، طوفان، بارشوں کا آ جانا اور وہ فصل ان کے ہاتھوں سے نکل جانا۔ اگر ایسا بھی نہیں ہے تو آج کل کے جن حالات سے ہم 2-4 ہیں، کیا ایسا نہیں ہے فصل تیار ہو چکی ہے، فصل کی کٹائی ہو چکی ہے، ہاتھوں میں آ چکی ہے، لیکن سوائے سٹرگل اور محنت کے ہمیں کچھ نہیں ملا، اس کا 1 روپیہ بھی؟ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے 6 مہینے کی محنت کی ہے، لیکن ان کے ہاتھ کچھ روپیہ بھی نہیں لے گئے لینے والے، اور اب تک بھی وہ ایڑیاں گھسیٹ رہے ہیں کہ ہمیں کاش کچھ مل جائے، لیکن نہیں مل رہا، کیونکہ انہوں نے اپنے ذہن سے مستقل طور پر زکوٰۃ کو نکال دیا۔ اور اللہ حاضر کیا دیگر مالوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والارض، اسی اللہ تعالیٰ نے زمین کو وضعها للانام، اس نے انسانوں کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے، انام کہتے ہیں مخلوق جس میں زمین پر رینگنے والی بھی مخلوق ہے، 4 قدموں پر چلنے والی بھی ہے، اور اسی طرح 2 قدموں پر بھی چلنے والی انسان بھی ہیں۔ اللہ نے اپنی تمام قسم کے مخلوق کے لیے زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھا دی ہے، اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھونا بنایا ہے۔ اسی زمین سے اللہ تعالیٰ نے بے بہا نعمتوں کو ہمارے لیے نکالا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ زمین، اور یہ قرب قیامت یہی ہمارا
میدان محشر بنے گی، ہمیں زمین پر جو ہے چلتے ہوئے بھی ذرا غور سے چلنا چاہیے، اور اس پر ظلم و جبر کرتے ہوئے بھی ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن ہمارے یہ کیے ہوئے ساری خبروں کو بیان کر دے گی۔ یہ زمین کے حوالے سے بھی ہمیں فکر رکھنی چاہیے، صرف چلنے کے لیے نہیں ہے، صرف بچھونا ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ جو قیامت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اخبار دی ہیں نا، جو اس کے احوال بیان کیے، ہمیں وہ بھی سمجھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور یہی وہ زمین ہے کہ جس کے بارے میں فرماتے ہیں فیہا، اس زمین کے اندر فاکہۃن، اللہ نے پھل اگائے ہیں۔ کچھ پھل ہوتے ہیں جو ہم بطور بھوک اتارنے کے لیے کھاتے ہیں، لیکن یہاں پر جو مراد ہے نا وہ لذت کے لیے ہے، لذت حاصل کرنے کے لیے اور سکون حاصل کرنے کے لیے اللہ نے جو پھل دیے ہیں، یہ مختلف موسموں کے پھل اور مختلف لذتوں والے پھل جو ہم ہر موسم میں الحمدللہ اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق کے ساتھ کھاتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ کل ہم نے پہلی افطاری میں متعدد کھائے ہیں، اور آگے بھی رمضان آ گیا ہے، ہر ایک انسان مختلف قسم کے پھل جو پہلے نہیں بھی کھا رہا تھا اس کو بھی اللہ نے میسر کر دیے۔ فرمایا والنخل، کھجور، لو جی کھجور دے نال افطاری کرنے ہیں۔ کھجور کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر بہت زیادہ ڈسکس کیا ہے، اور کھجور کی عقیدہ توحید کے اندر اللہ نے بڑی مثالیں دے کر سمجھائی ہیں۔ اس کے اوپر نقطہ ہے، اس کے اوپر ایک پردہ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک دھاگا ہوتا ہے، یہ ساری مثالیں دے کر سمجھائیے۔ یہ جتنے مشرک ہیں، یہ جو کچھ بھی کہہ لیں، یہ اللہ کے مقابلے میں اتنی سی بھی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ والنخل ذات الاکمام، اور کھجوریں جو کہ خوشوں والی ہیں، وہ بھی پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ والحب ذو العصف والریحان، اور اس نے دانے اگائے ذو العصف، جو بھس والے ہیں۔ ایسی بھی فصلیں ہیں جس کو اٹھانے کے بعد، ان کے دانے نکالنے کے بعد، اس کی باقی ماندہ جو حصہ ہوتا ہے وہ بھس بنتا ہے، اس کو سکھایا جاتا ہے، جنہوں منجی دی پرالی کہنے ہیں، گندم دی پھر توڑی بنانے ہیں۔ یہ بھس انسان بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور حیوان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ گویا کہ سورۃ الرحمن میں جہاں اللہ تعالیٰ نے ہماری خوش و نش جو ہے نا کھانے پینے والی چیزوں کا تذکرہ کیا نا، وہاں اللہ تعالیٰ نے حیوانوں کی کھانے پینے کی چیزوں کا بھی تذکرہ کیا۔ اب فرق یہ ہے، پتہ کرنا ہے حیوانوں والی کیفیات کن کے اندر ہے اور انسانوں والی کیفیات کن کے اندر۔ یہ تربیت بھی ساتھ، انسانوں کا کھانا جو ہے نا وہ صاف ستھرا ہے، ایک ڈسپلن کے تحت ہے، ایک منظم طریقے کے ساتھ ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا جائے، اپنے سامنے سے کھانا کھایا جائے، ادھر ادھر ہاتھوں کو مت گھمایا جائے، اور جو ہے ہر لقمے پہ الحمدللہ پڑھا جائے۔ کھانا کھانے کے بعد جو ہے جو پڑھنے بعد والی دعا پڑھی جائے۔ یہ انسانوں اور حیوانوں میں یہ فرق ہے۔ کھانوں کے اوپر، دسترخوانوں کے اوپر لڑا نہ جائے۔ حیوان لڑتے ہیں، ٹکرے مارتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، جو ہے وہ حیوانوں کی کیفیت ہے۔ انسان کی جو کیفیت ہے نا، انسان کی جو تربیت ہے، وہ بالکل سکون کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، بلکہ اس کے کھانے میں احسار ہوتا ہے، خود بھوکا رہ سکتا ہے، پیاسا رہ سکتا ہے، اپنے دوسرے دوستوں تک آگے کھانے کو منتقل کرتا ہے۔ یہ ایک انسان کی تربیت ہے۔ اللہ ہمیں یہ بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا والحب ذو العصف والریحان، بھس والے دانے، اور والریحان، خوشبودار پھول بھی اللہ تعالیٰ نے، کون جی قسم کے پھول ہیں کہ نہیں ہیں، جن سے ہم معطر ہوتے ہیں اور ہماری طبیعتوں میں جو ہے وہ فرحت اور خوشی محسوس ہوتی ہے ان پھولوں سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آسمان کی نعمت ہو، میزان کی نعمت ہو، یا پھر زمین کی نعمت اور اس میں پھلوں کی نعمتیں، یہ ساری جتنی بھی نعمت ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، کس نعمت کا انکار کرو گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ نے یہ بڑا پیارا وعدہ فرما رکھا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
اگر تم میری نعمتوں پر شکر کرو گے تو ضرور ضرور اضافے کے ساتھ لوٹاؤں گا، اگر تم جو ہے وہ کفر کرو گے ان عذابی لشدید، تو میری پکڑ بہت زیادہ سخت ہے۔ اللہ میں اپنی نعمتوں پر شکر گزار بنائے اور ہمیشہ سے جو ہے نا شکریوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ جزاکم اللہ۔